سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بریفنگ روم۔ اور دا بریفنگ روم کے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس کافی سارے اہم ٹاپکس ہیں، جن میں سب سے اہم یہ کہ آج وزیر اعظم کی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ہے، جس میں DGMI DGISI پاکستانی فوج کے سربراہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب اور اس کے علاوہ نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان بھی شامل تھے۔ اس میں کیا بات چیت ہوئی اور کیا فیصلے ہوئے اس کے متعلق آج بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان نے کل قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اتنی بڑی بونگی ماری ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے جو آبی جارحیت کا مکمل سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی اب ہمارے سامنے آ رہا ہے اور دریائے چناب کا پانی بار بار روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا، وہ کیسے کیا وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہمارے پاس کافی ساری سٹوریز ہیں اور سب سے پہلے ہم شروع کریں گے عمر ایوب کی بونگی کے ساتھ، کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ تو کل قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب کھڑے ہوئے اور فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کر بولنے لگے کہ بھارت نے پچھلے سال پاکستان پر برہموس میزائل پھینکا تھا تو اس کے اوپر ہم نے ان کو کیا جواب دیا تھا۔ یہ جی عمر ایوب نے تقریر کی اور اس کے بعد تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ نگدا کوکا کا گانا لگا کر ناچنا شروع ہو گئے اور اس کے اوپر گرافکس تیار ہو رہے ہیں، ویڈیوز تیار ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ٹائٹل دیا جا رہا ہے۔ بڑے مزے کا ٹائٹل ہے کہ عمر ایوب نے جب قومی اسمبلی میں یہ بولا کہ پچھلے سال برہموس میزائل پاکستان پر چلایا گیا اور پاکستان نے جواب نہ دیا تو ان کی تقریر بند کر دی گئی۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ انڈیا کا یہ برہموس میزائل پاکستان میں 9 مارچ 2022 میں گرا تھا۔ اور 9 مارچ 2022 کو کس کی حکومت تھی؟ جی ہاں، آپ نے درست سمجھا، عمران خان کی حکومت تھی۔ اور عمر ایوب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے لیڈر کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اور اس کو خود بھی نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیڈروں کی عقل ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ خود یہ بندہ جو ان سے اب چلے کم از کم یہ تو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ انڈیا نے میزائل پھینکا اور پاکستان نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ عمر ایوب نے یہ تو تسلیم کیا ہے نا، اب چلیں اس کو غلطی لگ گئی نا، وہ کہہ رہے پچھلے سال اب عمران خان کے دور میں ہوا تھا، تو اب کم از کم یہ تو ماننا کہ تیرے لیڈر نے انڈیا کو جواب نہیں دیا۔ لیکن نہیں، عقل کے اوپر ان کے پردے پڑے ہوئے ہیں، نہیں بات کریں گے، سچ نہیں بولیں گے۔ تو خیر انہی جھوٹوں سے تنگ آ کر میں بھی ماضی میں جب یہ اس گروہ کا ایک حصہ تھا تو میں نے بھی توبہ کی تھی۔ خیر اب اس کے آگے چلیں تو ناظرین آج آپ کے سامنے پوری ایک پاکستان کی اوورآل صورتحال بھی موجود ہے کہ بھارت نے معاہدہ سنتاز کو کینسل کر دیا ہے۔ وہ بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اوپر کسی بھی لمحے اٹیک کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بڑی سینئر لیول کی میٹنگز چل رہی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم کی بھی آج ساری ایئر فورس، نیوی چیف، آرمی چیف، DGISI DGMI ان سب کے ساتھ انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ISI کے ہیڈ کوارٹرز میں۔ ملک اس ساری صورتحال میں گرم ہے اور ہمارے جو تحریک انصاف والے ہیں وہ آج جی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہوئے تھے۔ پہنچ کے کیا کر رہے ہیں کہ ان کا ایک وزیر آتا ہے، وہ جی ویڈیو فوٹیج کے لیے نا ادھر جا کر پنجاب پولیس والوں کو ٹکرے مارتا ہے، پولیس والے پکڑ کے اس کو سائڈ پر کھینچتے ہیں۔ پھر ایک اور وزیر آتا ہے، وہ پولیس کے اندر جا کر سر مارتا ہے، پھر پولیس والے سائڈ پر کرتے ہیں۔ مطلب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار ایسی حرکت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، لیکن چونکہ اچھی ویڈیو فوٹیج بنے گی، سوشل میڈیا پر ہم دکھائیں گے، ہیرو بن جائیں گے، تو ان کاموں کے لیے یہ ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اب مزید ڈرامے بازی دیکھیں، یہ شہزاد اکبر کا آج کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سپورٹروں نے اپنی لیڈرشپ کو غیرت دلائی اور یہ اڈیالہ جیل کے باہر آج جب لڑنے کے لیے پہنچے ان کی گالیاں کھا کر، تو اس کے نتیجے میں عمران خان کی 2 بہنوں کی ملاقات کروا دی گئی۔ ابھی یہی شہزاد اکبر یہی تحریک انصاف والے 4 دن پہلے یہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ اگر عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ عمران خان سے مل سکتی ہیں، لیکن چونکہ عمران خان کو علیمہ خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے ان کی جو باقی 2 بہنیں ہیں وہ ملاقات سے انکار کر رہی ہیں اور وہ اصولوں پر کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلے 2 ہفتے سے ان کا یہی بیانیہ تھا کہ 2 بہنیں عمران خان سے اس لیے نہیں ملتی کیونکہ تیسری بہن علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اور آج یہ جو تحریک انصاف والے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کیا تو انہی 2 بہنوں کا جن کو پہلے بھی ملنے کی اجازت تھی ان کو دوبارہ ملنے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ جی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں یقین مانے آج کل حیران ہو رہا ہوں کہ یار ان لوگوں کی عقل کدھر غائب ہے اور یہ کیسا عذاب اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہے کہ ایک طرف انڈیا سے ہماری جنگ چل رہی ہے، 24 گھنٹے انڈین چینلز پاکستان کے اوپر لانچ ہوئے رہتے ہیں، اور یہ جو سی اڈیالہ جیل کے باہر جا کے نگدا کوکا پہ ناچ رہے ہیں۔ اب چلیں اس کے آگے میں آپ کو مزید مزے کی چیز دکھاتا ہوں۔ اب موہت پیرزادہ تحریک انصاف کا یوٹیوبر ہے، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انٹلیکچول ہے، مطلب تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہمارے جتنے اینکرز ہیں
ان میں جو سب سے انٹلیکچوئل قسم کا ہمارا اینکر ہے وہ موہت پیرزادہ ہے. اب موہت پیرزادہ آج کیا ٹویٹ کر رہا ہے کہ جی انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا, بڑا اچھا ہوا, اب جی عطا تارڑ اور ڈی جی ایس پی آر کو چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کر غیر ملکی میڈیا کو ان ڈیمز کا وزٹ کروائیں جہاں پر انڈیا نے پاکستان کا وزٹ بند کیا ہے, اور ادھر پاکستان اپنے کھلونے بھی دکھائے جو اس کو چائنا سے ملے ہیں PL-15. اب مطلب یہ اس بندے کی ٹویٹ ہے, آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ کس عقل اور کس لاجک کے تحت جو ہے آپریٹ کر رہا ہے, اور یہ جب چائنیز ہتھیاروں کو ٹوائز بول رہا ہے تو کس کے کہنے پر بول رہا ہے. اس سے تو سادہ صاف ہمارے سامنے پوری پکچر آ جاتی ہے کہ بھائی جان اب یہ سارے جو سے ہیں انڈیا ہائی جیک کر چکے ہیں, چاہے ان کا عادل راجہ ہو جائے, چاہے ان کا موہت پیرزادہ ہو جائے. آپ دیکھیں نہ ان کے یوٹیوب چینلز بند ہوتے ہیں, عادل راجہ اب جا کر انڈین چینلز پر بیان بازی کر رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں وہ جو ایک مشہور شعر ہے کہ ننگے ملت ننگے وطن, یہ مطلب بالکل اب اس کی فوٹو کاپی بن چکے ہیں. تو موہت پیرزادہ کی یہ حرکتیں چل رہی ہیں. ماضی میں یہی موہت پیرزادہ باقاعدہ مودی سرکار سے مدد مانگ چکا ہے. ایک ویڈیو میں شہزادہ یہ بھی کہتا ہوا پایا گیا, مطلب یہ وہی بندہ ہے جو کہ اپنے والد صاحب کے انگوٹھے جو ان سے ان کی وفات کے بعد پراپرٹی کے ڈاکومنٹس پہ لگاتا ہوا دبئی میں پکڑا گیا, اور تب بھی پاکستانی ریاست کا کہا جاتا ہے کہ ہماری ریاست نے, اور وہی لوگ جن کو ایک دور میں یہ اپنے والد کا درجہ دیتے تھے انہوں نے انٹرفیئر کیا, حالانکہ غلط انٹرفیئر کیا تھا اور یہ چھوٹ گیا. اور آج دیکھیں یہ کیسے عذاب پاکستان کے اوپر نازل ہوئے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی ایک ماضی کی ویڈیو میں بھی باقاعدہ مودی سرکار سے بنتی کی تھی کہ آپ پاکستان کی حکومت کو نہ مانیں اور لابنگ میں ہماری مدد کریں, مطلب یہ کہ ہمیں ڈالر دو تاکہ ہم امریکہ میں پاکستان کے خلاف آپ لوگوں کے لیے لابنگ کا محاذ سنبھالیں. اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے ایک اور یوٹیوبر عمران ریاض نے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر اٹیک لانچ کیا ہے, اور اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں آزاد ڈیجیٹل کا کالا چینل, کالا کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے کالا بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے, تو میں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ آ کر لوگ میرے متعلق جھوٹ بولتے ہیں. مطلب یار عمران ریاض کو خدا کا خوف کر یار. مطلب اب دیکھیں ایک بندے کی جو تعلیم ہے وہ BA میتھس کام ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اب آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں BA میتھس کام کس طرح سے ہوتا ہے, مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب تو نے پنجاب یونیورسٹی سے BA میتھس کام کیے, ٹویٹر کے اوپر میجر میسم صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آتا ہے, اس کے اوپر یہ آ کر تجزیہ کرتا ہے اور افلاطون بنتا ہے. وہ جو میں نے آپ سے ماضی میں بھی شیئر کیا ہے کہ جی اگر یہ جہاز 1.8 میک کی سپیڈ سے گزرتا تو یہ 36,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا. اور پھر کسی نے ٹویٹر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس گراک کو ٹیگ کیا تو وہ کہتے ہیں یار عمران ریاض تو کیا بونگیاں مار رہا ہے کہ اگر جہاز جو سے اتنی سپیڈ پر چلے تو وہ مطلب اس کو کم از کم 8 میک کی سپیڈ چاہیے, اور یہ جو پوری دنیا کا ایک گول چکر ہے وہ بھی 40,000 کلومیٹر میں پورا ہو جاتا ہے. تو کیا کر رہا ہے, جہازوں کو کس سپیڈ پر اڑانا شروع ہو گیا ہے. اب ٹویٹر کی AI نے عمران ریاض کو جھوٹا قرار دیا, اور اس کے نتیجے میں آپ وہ کیا کر رہے ہیں, آزاد ڈیجیٹل کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. مطلب یہ کو عقل کو ہاتھ مارا کرو. یہ کون سے لوگ ہیں, ان لوگوں کی سوچ کدھر ہے. اگر اب ہم واپس اڈیالہ جیل کے اوپر چلیں تو آج یہ جو پھر ناچے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور پولیس سے انہوں نے زبردستی لڑائیاں کی ہیں اور اس کی ویڈیوز بنوائی ہیں سوشل میڈیا پر پاپولر ہونے کے لیے, اب اس کو استعمال کر کے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا جو صدر ہے جنید اکبر, وہ جی باقاعدہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ اب دیکھیں یہ پنجاب میں ہمارے وزیروں کے اوپر ظلم ہو گیا ہے, تو یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نفرت جو سی ہے پھیلے گی اس واقعے سے. یار مطلب اب دیکھیے صحیح اس وقت مطلب پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی ریاست, مطلب یہ وہ ملک ہے جس نے مطلب انڈیا جو کہ 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے اس کو مطلب ابھی تک ہمت نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کی. یہ وہ ملک ہے جس کو چین نے اپنے فلیگ شپ پروجیکٹ CPEC کے لیے جو ہے اس ملک کا انتخاب کیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس کا مطلب امریکہ بھی اس ریجن میں آئے تو سب سے پہلے پاکستان سے رابطہ کرتا ہے, اور اس ملک میں اس جیسے جو جوکرز ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ واہ کیا بات کر دی انہوں نے. تو بڑی افسوس اور شرم کا مقام ہے جو حرکتیں یہ پارٹی اس وقت کرنے لگی ہے. اور میں ان ساری چیزوں کا میں خود بطور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خود بھی ایک کیٹلاگ تیار کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ ایک دفعہ یہ انڈیا سے نمٹ لیں تو ان کی پوری جو لسٹیں بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جائیں کہ انہوں نے اس عرصے کے دوران کیا کیا کالے کرتوت کیے. ایک ویڈیو اور ایک ان کا ڈاکومنٹ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اکٹھا کریں گے. اس کے ساتھ ہی اگر بارڈر کے اوپر خبروں پر جائیں تو بھارت میں اب بار بار یہ شور مچنا شروع ہو رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں پاکستان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. مودی کے اوپر پریشر عوام کا بڑھتا جا رہا ہے. اسی پریشر کے زیر اثر کل بھی انہوں نے کوشش کی کہ چناب میں پانی کے فلو کو روکا جائے,
اور کل جو سیالکوٹ میں ہیڈ مرالہ تھا وہاں پر پانی واقعتاً کم دیکھا گیا، لیکن پھر یہ ہوا کہ انڈین حکومت اپنا پورا زور لگانے کے باوجود بھی پانی کو صرف 10 گھنٹے روک سکی، اور 10 گھنٹے کے بعد یہ جو پانی ہے دوبارہ رفتار کے ساتھ آنا شروع ہو گیا۔ تو ابھی بھارت کے لیے یہ دریا روکنا اتنا آسان عمل نہیں، جیسا کہ ہم آپ کو ماضی میں ہی بتا چکے ہیں، کم از کم انہیں 5 سے 6 سال لگیں گے ایسا انفراسٹرکچر بنانے میں، اور اس میں اربوں ڈالرز لگیں گے، اور پاکستان نے بھی ان کو واضح دھمکی دے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو پاکستان بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ نے اپنا بیان جاری کیا ہے، اور بیان میں انہوں نے بولا ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس کا مختصر الفاظ میں کیا مطلب ہے کہ چین نے کہہ دیا ہے بھارت کو کہ اگر آپ نے آزاد کشمیر میں کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی جس سے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی پاکستان کے رقبے کے اوپر کوئی بھی فرق پڑا، تو پھر چین ہر طریقے سے پاکستان کی مدد کرے گا۔ اور غالباً یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مودی سرکار کی اس وقت حالت کافی ٹائٹ ہو چکی ہے، اور وہ براہ راست پاکستان کے خلاف ایکشن نہیں لے پا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور اہم خبر ہمارے پاس بھارت سے آئی ہے کہ بھارت میں کانگریس کے ایک لیڈر ہیں جن کا نام ہے ملک ارجن کھارگے، اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا اس سے 3 دن پہلے مودی کو ساری رپورٹ آ چکی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مودی نے باقاعدہ سری نگر میں ٹرین کا ایک انوگریشن کرنی تھی لیکن وہ نہیں گیا انہی سیکیورٹی رپورٹس کے ماتحت۔ لیکن پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ وہی مودی جو کہ خود کشمیر اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر سیکیورٹی کے خدشات تھے اور اس کو باقاعدہ تھریٹ الرٹ آیا تھا، وہ عام ٹورسٹوں کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکا، اور بھارتی فورس اور بھارتی جو پولیس ہے وہ سارے کے سارے اتنے لا علم تھے کہ یہ واقعہ ہوتے، اور 1.5 گھنٹے بعد بھی ایک بھی بندہ جو سے پہلگام نہیں پہنچتا۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو پورا فالس فلیگ ہے اس کی کلی کھلتی جا رہی ہے، اور بھارت کے اپنے لیڈرز اس کو ایکسپلین کرتے جا رہے ہیں۔ آخر میں دوستو ابھی ہمارے پاس ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے کہ کچی کے علاقے میں 7 پاکستانی جوانوں کو IED بلاسٹ کے ذریعے شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ جو حرکت ہے BLA نے کی ہے، اور کل رات ہی سوشل میڈیا پر باقاعدہ پریس ریلیزز اس معاملے پر جاری ہو چکی تھیں کہ بھارت اب چونکہ بارڈر کے اوپر سے کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، تو اب یہ بلوچستان میں اپنی پراکسی دہشت گرد BLA کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اب یہ ہمارے سامنے بھارتی ایک حرکت نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ IED بلاسٹ کی ہے، اور یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے یہ کیا ہے، اور اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی کھل کر ان چیزوں کا ان کو جواب دینا شروع کر دے، کیونکہ اب یہ چیزیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہر دوسرے دن بھارت اپنے پورے غرور و تکبر میں پاکستان کو للکار رہا ہے، اور پاکستانی ریاست ابھی تک ریسٹرینٹ کا ہمیں مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بظاہر اس کی جو ایک سامنے وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر پاکستانی ریاست خود بارڈر کے اوپر پہل کرتی ہے تو بھارت کے پاس ایک لیوریج آ جائے گا انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے بھی اور عالمی سطح پر بھی کہ پاکستان نے ہم پر پہلے حملہ کیا تو ہم اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بھارت چونکہ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، مختلف بڑے بڑے ممالک بھی بھارت کی بات کو نہیں مان رہے، تو اب وہ ان چیزوں سے پاکستان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ پاک فوج ان کو بھرپور جواب دے گی، اور بلوچستان میں بھی ہماری آخری اطلاعات کے مطابق اب ایک سخت آپریشن کلین اپ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور یہ کچی کے پورے علاقے کو پورا سوائپ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی دہشت گرد موجود ہیں یا نہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔